بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں صابر شاکر کو یورپ چینل پہ۔ آج ہے جناب 31 اگست سال 2020 اور دن ہے آج منڈے کا۔ آج جو امپورٹنٹ خبریں تو بہت ہیں اور وہ چائنا والی سائٹ پہ بھی ہیں، انڈیا کے بارے میں بھی ہیں اور امریکہ کے بارے میں بھی ہیں، لیکن جو سب سے اہم خبر ہے وہ میرے نزدیک اور میرا خیال ہے کہ ہم سب کے نزدیک وہ ہے جو اسرائیل نے نقب لگائی ہے عرب کنٹریز میں، وہ بہت امپورٹنٹ ہے اور اب چیزیں میچور ہو رہی ہیں اور آئندہ مہینے یعنی کہ سپٹمبر کے وسط میں اسرائیل کو UAE باقاعدہ طور پہ تسلیم کر لے گا اور یہ ایگریمنٹ جو دستخط ہوں گے معاہدے کے یہ ہوں گے واشنگٹن وائٹ ہاؤس میں، اور اس میں جناب UAE کے سربراہ بھی ادھر جائیں گے، نیتن یاہو بھی جو پرائم منسٹر ہیں اسرائیل کے وہ بھی ادھر پہنچیں گے، اور وائٹ ہاؤس میں ایک بھاری بھرکم تقریب ہوگی جس میں UAE اس معاہدے پہ UAE اور اسرائیل دستخط کریں گے اور ایک دوسرے کو تسلیم کر لیں گے، اور اس کے بعد باقاعدہ طور پہ UAE اور اسرائیل باہمی طور پہ ایک دوسرے ملکوں میں اپنے اپنے سفارت خانے قائم کریں گے اور فضائی سروس شروع ہو جائے گی اور تجارت شروع ہو جائے گی باہمی طور پہ۔ UAE کی کمپنیاں اسرائیل میں اور اسرائیل کی کمپنیاں UAE میں اپنے دفاتر کھول سکیں گی، بینکنگ کا باہمی طور پہ سسٹم شروع ہو جائے گا، بینکس کھلیں گے ایک دوسرے ملکوں میں، تو یہ سلسلہ شروع ہو جائے گا، کیونکہ اس معاہدے سے پہلے جو معاہدہ ہونا ہے اس سے پہلے بھاری بھرکم وفود جو ہیں وہ شروع ہو گئے ہیں جناب، وفود کے دورے شروع ہو گئے ہیں۔ یہ بیک گراؤنڈ، یہ ساری خبریں میں آپ سے اس لیے شیئر کر رہا ہوں کہ اس کا تعلق پاکستان سے بھی ہے، اور کچھ اسرائیل کے وزیر اعظم نے اور اسرائیل کے وزیر دفاع نے کچھ انکشافات کیے ہیں، وہ انکشافات بھی میں آپ سے شیئر کروں گا، لیکن فی الحال سب سے پہلے یہ امریکہ کا جی اعلیٰ سطح کا وفد آج جو ہے وہ اسرائیل سے ہوتا ہوا پہنچ رہا ہے ابوظہبی UAE کے دارالخلافہ میں، اور یہ امریکن ڈیلیگیشن ہے، اور جناب اس میں اسرائیل اسرائیل کے لوگ بھی اس میں جی شامل ہوں گے، اور اس کی جو قیادت ہے اسرائیلی ڈیلیگیشن کی قیادت جو ہے وہ ان کے نیشنل سیکورٹی ایڈوائزر میئر بین ہیں، وہ کریں گے جناب، اور اس کے ساتھ امریکن ڈیلیگیشن بھی ہوگا۔ یہ تو ہے اسرائیل کا جو ڈیلیگیشن ہوگا اس کی صدارت ان کے نیشنل سیکورٹی ایڈوائزر کریں گے، اور یہ کچھ MOUs معاہدوں کو حتمی شکل دیں گے، اور حتمی شکل یہ میں بتا دوں کہ امریکی وفد جو ہے، امریکی وفد وہ اس وقت کل اسرائیل میں تھا اور آج یہ آ جائے گا جناب UAE میں، اور نیتن یاہو کے ساتھ ان کی ملاقات ہوئی ہے۔ اس میں پریزیڈنٹ ٹرمپ کے داماد جو کہ اسکرپٹ رائٹر بھی ماسٹر مائنڈ سمجھے جاتے ہیں جی، یہ سارے جو بھی عرب ممالک کے ساتھ اسرائیل کے ایگریمنٹس ہونے ہیں ان کے ساتھ کوشنر ہیں جو کہ پریزیڈنٹ ٹرمپ کے داماد بھی ہیں اور ان کے ایڈوائزر بھی ہیں، جبکہ مزید جو ان کے ساتھ لوگ ہیں وہ امریکہ کے نیشنل سیکورٹی ایڈوائزر بھی ان کے ہمراہ ہیں جناب، پلس دیگر حکام موجود ہیں امریکہ کے، اور یہ پریزیڈنٹ ٹرمپ کی ہدایت پہ اسرائیل میں تھے، اور وہاں پہ جو گفتگو ہوئی ہے اور وہ اس دوران کوشنر نے بات کی ہے UAE کے محمد بن زید جو کہ MBZ کے نام سے جانے جاتے ہیں، وہ ولی عہد ہیں، ان سے فون پہ بات کی اور ان کی تعریفیں کیں اور ان کو کہا کہ آپ بڑے ہی ویژنری لیڈر ہیں اور آپ نے بڑی ہمت دکھائی ہے اسرائیل کو تسلیم کر کے، اور اس کے بہت دور رس اثرات مرتب ہوں گے۔ پلس انہوں نے کیا کیا جناب، اس کے علاوہ انہوں نے کہا کہ US ایڈمنسٹریشن جو ہے جی وہ جتنا بھی معاملات وہ کر رہی ہے اس وقت عرب ممالک کے ساتھ نارملائزیشن کا عمل، میں آپ کو یہ ساری باتیں اس لیے بتا رہا ہوں کہ
بار بار تمام ڈیلیگیشن یہی کہہ رہے ہیں کہ اب یہ تل ابیب میں ہے امریکن ڈیلیگیشن جو ہے، اور وہ یہ کہہ رہا ہے کہ ہمیں عزیز ترین جو ہے وہ ہے اسرائیل کی سیکورٹی، اسرائیل کا پیس اور اسرائیل کی سیکورٹی ہمیں عزیز ہے، اور ہم جو کچھ بھی عرب ممالک کے ساتھ معاہدے کر رہے ہیں اور جو کچھ پیچھے بیٹھ کے کام کر رہے ہیں اس کا واحد مقصد یہ ہے کہ اسرائیل کی سیکورٹی کو، اس کے امن کو یقینی بنایا جائے۔ یہ ایک چیز ذہن میں رکھیے گا، اور یہی بات پہلے بھی آ چکی ہے۔ اب انہوں نے کہا ہے جناب یہ جو تعلقات جو نارملائزیشن کا پروسیس شروع ہوا ہے یو اے ای کے لیے، یو اے ای کے ساتھ، یہ ایک رول ماڈل ہوگا مصر کے لیے بھی اور جارڈن کے لیے بھی۔ وہ ظاہر ہے پہلے سے ان کو تسلیم کر چکے ہیں، تو اس لیے یہ چیز ذہن میں رکھیے۔ میں ذرا آپ کو ایک پورا آرٹیکل ہے اور کچھ مختلف جگہوں سے خبریں جو ہیں اکٹھی کی ہوئی ہیں، اس لیے ذرا تھوڑا سا سلو ہے، یہ ذرا غور سے سننے والی باتیں ہیں۔ تو یہ چیز ہو گئی جناب۔ اس کے بعد انہوں نے کہا ہے کہ عرب اور مسلم بہت سارے مزید، یہ ایک حیران کن بات ہے کہ یہ جو پومپیو آئے تھے بحرین میں اور ہو کے گئے سوڈان سے، تو اور اسی طریقے سے سعودی وزیر خارجہ اور وزیر مملکت برائے خارجہ نے یہ کہا کہ جناب ہم تو تسلیم نہیں کر رہے، لیکن یہ جو بھاری بھرکم ڈیلیگیشن ہے پریزیڈنٹ ٹرمپ کے داماد اور امریکہ کے نیشنل سیکورٹی ایڈوائزر، ان کا کہنا ہے کہ بہت جلد انہوں نے لفظ یوز کیا ہے کہ نہ صرف عرب کنٹریز بلکہ کچھ اور مسلمان ممالک بھی اسرائیل کو تسلیم کر لیں گے، اور یہ پروسیس جو ہے تیزی سے آگے بڑھے گا۔ یہ اب اس کا مطلب کیا ہوا؟ اس کا مطلب اس بالکل سادہ ہے کہ پومپیو جو آئے، بحرین میں آئے اور سوڈان میں آئے اور واپس گئے اور دیگر ملکوں میں، تو سمپل سی بات ہے، جو لگتا یہ ہے کہ یہ جو ممالک ہیں یہ ممالک اپنا وزن بڑھا رہے ہیں، یعنی کہ بارگین کر رہے ہیں، اور اسرائیل کو انہوں نے تسلیم کرنا ہے اور ہر صورت میں کرنا ہے، اور یہ طے ہو چکا ہے، بڑی سرکار طے کر چکی ہے، کیونکہ ان کے جو کانفیڈنس ہے اور جو باتیں ہیں، یہ صرف یہ ڈیلیگیشن نہیں کہہ رہا جو امریکن ڈیلیگیشن ہے، بلکہ اسرائیل کے وزیر دفاع نے بھی یہی بات کی ہے کہ ہمارے رابطے ہیں اور بہت جلد مزید اچھی خبریں سننے کو ملیں گی۔ اس لیے انہوں نے کہا کہ جو اس کے علاوہ جو انہوں نے کہا کہ پیلسٹین نے جو یہ ایگریمنٹ ریجیکٹ کیا ہے وہ بھی بہت جلد جو ہیں ٹیبل پہ ہوں گے اور وہ بھی بات چیت کر رہے ہوں گے۔ اس کے علاوہ انہوں نے کہا جی کہ کیونکہ پیلسٹین کا جو فلسطین کا ایشو ہے، فلسطینیوں کا یعنی کہ مسلمانوں کا، وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ کہتے تو ہیں کہ جناب ہم مسجد اقصیٰ میں جا کے، قبلہ اول میں جا کے مسلمان عبادات کر سکتے ہیں، تو کویشچن یہ ہے کہ یہ ان کو ریسیو کون کرے گا، اور یہ وہ جہاں جب پہنچیں گے الاقصیٰ، مسجد الاقصیٰ میں پہنچیں گے، بیت المقدس میں، تو ان کو ریسیو کون کرے گا؟ ابو ظہبی سے تل ابیب جب پہنچے گی تو ریسیو کون کرے گا؟ یعنی فلسطینی حکام ریسیو کریں گے یا اسرائیلی حکام ریسیو کریں گے؟ یہ انہوں نے ایک کویشچن اٹھایا ہے، یعنی کہ وہ بتا رہے تھے، کہنے کا مقصد ہے کہ وہ پوچھ رہے ہیں کہ جناب یہ سب کچھ کیا ہے۔ پھر اس ڈیلیگیشن کی وزیر دفاع سے بھی ملاقات ہوئی، یعنی کہ اسرائیلی وزیر دفاع کی، امریکن ڈیلیگیشن کی، اور انہوں نے بھی بڑے کانفیڈنٹ انداز میں یہ بات کی ہے جناب۔ انہوں نے کہا کہ، اور اس میٹنگ کے بعد اسرائیلی وزیر دفاع بولے، انہوں نے کہا کہ ہماری بہت سارے ملکوں کے ساتھ بات چیت چل رہی ہے، اور مستقبل قریب میں اس معاملے میں یو اے ای جیسے معاہدے جو ہیں اسرائیل کے دیگر ملکوں کے ساتھ بھی منظر عام پہ آئیں گے۔ اور اگلی بات یہ ہے کہ یہ جو وزٹ ہو رہا ہے، اسرائیل کا وزٹ، اور اس کے بعد یہ امریکن ڈیلیگیشن جب یو اے ای میں آنا ہے، اس میں کون کون ہے؟ اس میں میں کوشنر کا بتا چکا ہوں، نیشنل سیکورٹی ایڈوائزر کا بتا چکا ہوں۔ اس کے علاوہ اس میں جناب
स्पेशल खसूसी एलची हैं ईरान के, अमेरिका के खसूसी एलची बराए ईरान ब्रायन हुक जो हैं वो भी इसमें शामिल हैं। तो इससे आप हम अंदाज़ा कर सकते हैं कि ये मज़ीद ये ईरान वाला एस्पेक्ट जो है वो भी साथ साथ ज़ेरे बहस है। तो एक चीज़ आ गई ये मैंने आपको बता दी। अब ये डेलीगेशन आज जो है किसी वक्त जनाब पहुंच जाएगा अबू धाबी और वहाँ पे इनके साथ मुज़ाकरात होंगे और ये इज़राइल से पैगामात भी लेके आ रहा है और ख़ुसूसी बातचीत भी। इसमें एग्रीमेंट्स जो होने हैं वो मैं आपको बता देता हूँ किस किस फील्ड को ये टच करेंगे जनाब। इसमें शामिल है जनाब टूरिज़म है, एविएशन है, स्पेस है, कॉमर्स है, हेल्थ है, एनर्जी है और डिफेंस है। जो सबसे इम्पॉर्टेंट है वो है डिफेंस। और जो पहले भी आपको बता चुका हूँ कि ये बज़ाहिर जो साथ साथ ये बताता चलूँ कि F-35 का जो कज़िया था वो इज़राइल ने एक बार फिर इज़राइल के वज़ीर आज़म ने क्लियर किया है कि जनाब उसके बारे में हमारी तशवीश मौजूद है। और वो तशवीश इस सेंस में भी है कि हम ताकत का तवाज़ुन जो है वो किसी भी सूरत में इज़राइल से अरब मुल्कों की तरफ नहीं जाने देंगे। यानी जो कुछ भी इज़राइल और यूएई के एग्रीमेंट हो रहा है, फिर एक और बात भी की है इज़राइल के वज़ीर आज़म ने, उन्होंने कहा है कि ये यूएई और इज़राइल का जो एग्रीमेंट हुआ है और यूएई इज़राइल को तस्लीम कर रहा है, इस पूरे मुआहदे में इज़राइल ने कहीं ये गारंटी नहीं दी या कहीं ये बात नहीं मानी कि अगर यूएई असलहा वसलहा ख़रीदेगा तो इज़राइल उस पर एतराज़ नहीं करेगा या ये उस मुआहदे में शामिल नहीं है कि जनाब यूएई जो मर्ज़ी करे और इज़राइल खामोश रहेगा। तो उन्होंने कहा कि ऐसा कोई एग्रीमेंट का हिस्सा नहीं है, इसलिए हम ये बात जो है वो बार बार करते रहेंगे। अब एक और चीज़, उसके बाद अगली चीज़ सुन लें। इस्राइल के वज़ीर आज़म नेतन्याहू बोले हैं जनाब, और उन्होंने ये बात की है कि मज़ीद कई अरब रियासतों के साथ हमारे खुफिया मुज़ाकरात जारी हैं और ये मुज़ाकरात किन किन मुल्कों के साथ हो रहे हैं और किस नौइयत के हैं, उन्होंने कहा कि ये हम अभी तक डिस्क्लोज़ नहीं करेंगे, लेकिन ये बात तय है कि हमारे मुख्तलिफ़ मुसलमान मुल्कों के साथ खुफिया मुज़ाकरात चल रहे हैं और ये मुज़ाकरात भी कामयाब होंगे। और बाकी ममालिक भी, अरब और मुस्लिम कंट्रीज़ का वर्ड यूज़ किया है, अरब ममालिक भी और गैर अरब मुस्लिम कंट्रीज़ भी तस्लीम करेंगे इज़राइल को और हमारे ताल्लुकात नॉर्मलाइज हो रहे हैं। अब इससे आप अंदाज़ा कर सकते हैं कि कुछ ममालिक का तो हमें पता है कि जिसका हमने आपको बताया था कि सऊदी अरब के साथ प्रेसिडेंट ट्रंप के दामाद बता चुके हैं कि MBS 100% एग्रीड मुआहदा हो चुका है और ये इस पर खामोशी इख्तियार की जाएगी, ये भी मुआहदे का हिस्सा है और किसी मुनासिब वक्त पे इसको मंदरियाम पे लाया जाएगा और सऊदी अरब भी इज़राइल को तस्लीम कर लेगा। और ये अब जो खामोशी है ये फ़िल वक्त कैथारसिस हो रहा है लोगों का। UAE मैदान में उतरा है पहले, ताकि वो जितनी भी जज्बात हैं मुसलमानों के या मुस्लिम अवाम के, वो ज़रा देख लिए जाएँ और उसका रिएक्शन देख लिया जाए। और उसके बाद जैसे ही ये हो जाएगा, क्या कहना चाहिए, हज़म हो जाएगी ये चीज़, तो उसके बाद फिर बाकी ममालिक भी आएंगे। उसमें बहरीन भी है, सूडान भी है, कुवैत भी है, ओमान भी है और इस तरह से दीगर ममालिक भी मौजूद हैं। अब अगली बात ये हो गई, एक और चीज़ डेवलपमेंट हुई है जी। वो डेवलपमेंट हुई है कि फ़लस्तीन अथॉरिटी और हमास जो कि जद्दोजहद कर रही है जी वहाँ पे, उनके दरमियान बोलचाल इख्तलाफात बंद थे, लेकिन इस अमल के बाद महमूद अब्बास और हमास के जो लीडर हैं इस्माइल, उनके दरमियान टेलीफोनिक रब्ता हुआ है, बातचीत हुई है और उन्होंने कहा है कि जी इस वक्त हम बाहमी इख्तलाफात ख़त्म करके तो आते हैं मैदान में और अपना जो है हिस्सा वो भी डालते हैं, अपनी आवाज़ भी इसमें ऐड करते हैं। अब चीज़ें आगे बढ़ रही हैं और साथ ये हुआ है कि अब एक काम UAE ने किया है
اب دوسرا معاملہ ہے عربوں کے ساتھ، ایک تو عربوں کا معاملہ ہے ایران کے ساتھ، ایک ہے ترکی کے ساتھ۔ تو اب یو اے ای نے ایک خط لکھ دیا ہے اور وہ اقوام متحدہ کو شکایت لگائی ہے۔ وہ شکایت یہ لگائی ہے کہ جناب ترکی جو ہے وہ عرب ممالک میں افراتفری پیدا کر رہا ہے اور اس کو کنٹرول کرنا چاہیے، اور اقوام متحدہ جو ہے وہ آگے آئے اور ترکی پر پابندیاں لگائے۔ یہی دھمکی یورپی یونین بھی ترکی کو دے چکا ہے کہ جناب آپ اپنے آپ کو کنٹرول کریں، کیونکہ جب سے ترکی کے صدر نے اعلان کیا ہے جو سمندری حدود میں، اپنی سمندری حدود میں جو انہوں نے نئے تیل کے ذخائر نکالے ہیں، تلاش کیے ہیں، اس کے بعد انہوں نے وہاں پہ اعلان کر دیا اور اس کو متنازع بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے، جس کو ترکی نے بالکل کیا کہنا چاہیے ترکی بترکی جواب دیا اور ان دھمکیوں کو مسترد کر دیا۔ بلکہ یونان کے جو فائٹر آئے تھے جی 6 F-16 آئے تھے، تو ترکی کی فضائیہ نے ان 6 کے 6 F-16 کو مار بھگایا اور اس کو نزدیک بھی نہیں آنے دیا، اور ساتھ ہی کیونکہ جو شپ ہے جو کام کر رہا ہے سمندر میں، بحیرہ روم اور بحیرہ اسود 2 جگہوں پہ انہیں چیلنج کیا گیا تھا ان کی ٹیریٹوریل انٹیگریٹی کو، تو اس پہ انہوں نے جواب دیا ہے اور یورپی یونین کی دھمکیوں کو بھی انہوں نے منافقانہ قرار دے کے اس کو بھی مسترد کر دیا، اور یونان جو تھوڑے سے پنگے شنگے لینے کی کوشش کر رہا تھا، اس کے 6 F-16 آئے تھے، اس کو بھی مار بھگایا، اور انہوں نے کہا کہ جناب ترکی کے صدر نے بھی طیب اردوان نے انہوں نے کہا ہے کہ جناب ہم ہر طرح کے دھمکی کا مقابلہ کرنے کے لیے بھی تیار ہیں اور ہر طرح کے خطرے سے بھی نمٹنے کے لیے تیار ہیں، اور ترکش بحریہ کو بھی انہوں نے کہا کہ ہم نے پورا اختیار دیا ہے کہ وہ ترکی کے جو بحری حدود ہے اس کا مکمل طور پہ اس کی حفاظت یقینی بنائے، اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ ہم تیل کا جو تلاش ہے وہ جاری رکھیں گے اور اس پروجیکٹ کو بند نہیں کریں گے۔ اب وہی زبان یورپی یونین والی زبان بول رہا ہے یو اے ای، اور یو اے ای نے سلامتی کونسل کو ایک خط لکھا ہے جناب، اور خط میں انہوں نے لکھا ہے کہ ترکی پہ الزامات لگائے ہیں کہ افغانستان، وسط ایشیائی، مڈل ایسٹ جو ریاستیں ہیں وہاں پہ وہ عسکریت پسندوں کو جی سپورٹ کر رہا ہے اور انتشار پھیلا رہا ہے، اور سلامتی کونسل اور پھر ترکی، شام اور عرب میں بھی انسانی حقوق کی پابندیوں کی پامالی کر رہا ہے۔ یہ ایک جنرل سا ایک خط ہے جناب، یہ لکھا ہے، میرا اپنا خیال ہے کہ یہ بھی امریکہ بہادر کے کہنے پہ یہ ایک کہنا چاہیے کہ ایک بوقت ضرورت یہ چیزیں کام آتی ہیں۔ ایک کیس تیار کیا جا رہا ہے ترکی کے خلاف بھی، اور اس میں اب عرب بھی شامل ہوں گے۔ آپ کو پتہ ہے کہ ترکی کا معاملہ جو ہے وہ یو اے ای، سعودی عرب اور مصر ان سب کے ساتھ ہے، اور ترکی نے اپنی فوج جو ہے وہ لیبیا میں بھی بھیجی ہوئی ہے، اور لیبیا میں بھی ان کی جھڑپیں جو ہیں وہ ہو چکی ہیں اور یہ سلسلہ چل رہا ہے۔ تو جناب یہ ہے، فی الحال تو خبریں کوئی ہمارے لیے تو اچھی نہیں ہیں کہ ایک بجائے اس کے ایک متفقہ طور پہ کچھ فیصلہ کیا جاتا، فلسطینیوں کی ریاست کو پہلے سے تسلیم کروایا جاتا اور یہ سارے کام ایک ساتھ ہوتے، لیکن ڈیوائیڈ اینڈ رول ہمیشہ سے رہا ہے، اور مسلمانوں نے جب بھی مار کھائی ہے ڈیوائیڈ اینڈ رول پہ ہی کھائی ہے کہ ہم تقسیم ہوئے ہیں اور غیروں نے ہم پہ حکمرانی کی ہے۔ تو یہ سلسلہ اب تک جاری ہے اور یہ ابھی مجھے رکتا ہوا بھی نہیں لگتا۔ تو جناب یہ تھی اب تک کی صورتحال، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔